السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تابعہم الی یوم الدین۔ محترم ناظرین، آج محرم کے دنوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ یکم محرم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یوم شہادت کا دن ہے۔ محرم میں بہت بڑے واقعات ہوئے، جس میں خانوادہ رسول امام حسین اور ان کا خانوادہ رسول شہید ہوئے۔ اس بارے میں کچھ نکات آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ قریش میں مکہ کی وادی میں قریش میں دو بڑے قبیلے تھے، قبیلہ بنو ہاشم اور قبیلہ بنو امیہ۔ بنو امیہ کو تاریخی طور پر افرادی قوت کے لحاظ سے ان کی اولاد زیادہ ہوتی تھی، اولاد نرینہ زیادہ تھی، اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت تھی، قوت زیادہ حاصل تھی، اور مالی طور پر یہ بہت مضبوط تھے۔ ان کے تجارتی قافلے بہت وسیع اور بڑے پیمانے پہ ہوتے تھے، جبکہ جو بنی ہاشم تھے یہ نسبتاً غریب لوگ تھے، لیکن یہ تقوی اور پرہیزگاری اور مکہ اور حاجیوں کی خدمت کے حوالے سے، ان کے متولی ہونے کے حوالے سے، خانہ کعبہ کی خدمت کے حوالے سے، خانہ کعبہ کی کنجی کے حوالے سے اور دوسری خدمات کے حوالے سے یہ سب سے نیک نام قبیلہ تھا۔ نبوت جو تھی بنی ہاشم میں آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اس کے لازمی نتیجے میں قبائلی عصبیت عرب میں بہت زیادہ موجود تھی، ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے۔ تو جو بنی امیہ تھے وہ بنی ہاشم سے دور ہو گئے، وہ قبائلی عصبیت کی وجہ سے ان میں سے اکثر نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، لیکن ان میں سے اکثر لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ بنی ہاشم کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور کچھ نے اوائل عمر میں اسلام قبول کیا۔ بنو امیہ کے لوگوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب مکہ فتح ہو چکا تھا۔ بنو امیہ کی اکثریت نے، حضرت سفیان رضی اللہ عنہ، ان کی اہل خاندان، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم و کرم اور عفو و درگزر فرماتے ہوئے، احسان کا معاملہ فرماتے ہوئے ان کے گھر کو دار الامن بھی قرار دیا۔ یہ قبائلی عصبیت جو تھی یہ ختم نہ ہو سکی۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان دنیا میں زیادہ عرصہ نہ رہے، تو اس کے بعد جو مسائل پیدا ہوئے وہ تاریخی مسائل تھے۔ اس کی وجہ سے آج بھی امت تفرقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو تھا ایک بڑا مستحکم دور تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مقرب صحابی تھے، ان کا دور بھی کافی حد تک مطلب ٹھیک تھا، لیکن بعد میں مسائل پیدا ہوئے، اور ان مسائل کی ایک بڑی وجہ یہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریاست میں جب ایک صحابی تھے، ان کی ریشہ یا ان کی کسی عادت کی وجہ سے ناراض ہو کر آپ نے حکم کو، جو ایک صحابی تھے کہ مدینہ اپنے ریاست سے بدر کر دیا تھا، نکال دیا تھا، اور حکم دیا تھا کہ حکم اور اس کی پیٹھ میں جو کچھ بھی ہے، یعنی اس کی ذریت میں حکم اور اس کی اولاد کو اسلامی ریاست سے نکال دیں اور اس کو واپس نہ لایا جائے۔ اس کو یہ سزا دی گئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دنیا سے رخصت ہونے لگے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ایک سخی صحابی تھے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مقرب تھے، داماد بھی تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ حکم کے لیے اپنے حکم میں تبدیلی پیدا فرمائیں اور ان کے لیے معافی نامہ دیں واپس آنے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ توقع کے بعد انہیں معاف کر دیا، وہ واپس آئے۔ اور لیکن نبی کا ایک ویژن ہوتا ہے، اس کے بعد ان کی اولاد میں سے مروان، جو بعد میں فسادات پیدا ہوئے، اس میں مروان کا بہت اہم کردار تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومت میں مروان نے بے پناہ قوت اور اقتدار میں ایک اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا۔ اس نے کچھ ایسے اقدامات کیے تھے جس نے صحابہ کرام میں بے چینی پیدا کی، یعنی اس نے کچھ مال اسراف اور میل بنانا اور دولت کی نمود و معیش، اس میں ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مقرب صحابی تھے، بزرگ صحابی تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اس پر بہت زیادہ اعتراض اٹھایا، اور جگہ جگہ انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ مال اپنے پیسوں سے بنا رہے ہو، یہ محل، یہ جو عیش و عشرت کا سامان کر رہے ہو، تو تم اسراف کر رہے ہو، اور اگر سرکاری بیت المال سے کر رہے ہو تو خیانت کر رہے ہو۔ اس پر انہیں مدینہ بدر کر کے شام بھیج دیا گیا۔ شام میں جو امیر تھے، امیر معاویہ تھے، ان کے معاملات میں بھی کچھ اس طرح کے تھے کہ انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے
شدید اعتراضات کیے بہت سے معاملات میں، تو اس پر پھر انہیں حضرت امیر معاویہ نے واپس ان کو مدینہ بھیجا، جہاں سے انہیں ایک سرکاری حکم کے ذریعے مدینہ بدر، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انہوں نے حدیث تھی کہ آپ کو اسلامی ریاست سے نکال دیا جائے گا، وہ وہاں سے بھی مدینہ بدر کر دیا گیا، اور مدینہ کے جنوب شمال میں بے آب و گیا وادی تھی، صحرا ربضہ نام کا ایک جگہ تھی، وہاں اس حالت میں بھیجا گیا کہ ان کے ساتھ کسی کو جانے کی اجازت نہ دی گئی، صرف ان کی بیوی اور ان کی بیٹی زر جو ان کے ساتھ تھی، وہیں پہ ان کی وفات ہوئی۔ یہاں پہ جو ایک کردار تھا جو میں نے پہلے آپ کو نام دیا، مروان نے آگے چل کر بھی اسلامی ریاست میں اپنی ریشہ دوانیاں نہیں چھوڑی، جس کے اندر صحابہ کے بہت زیادہ بے چینی پیدا ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے اپنے بیٹوں کو حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے دروازے پہ کھڑا کیا، لیکن جو بلوائی تھے، جو بے چینی کے نتیجے میں ایک حکومت تبدیل کرنا چاہتے تھے، وہ بیک ڈور سے دوسری طرف سے داخل ہوئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظیم طریقے ایک اندوناک شہادت وقوع پذیر ہوئی، اور امت مسلمہ ایک بہت بڑے سانے سے دوچار ہوئی۔ اس کے بعد یہ مروان ہی تھا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خلاف جنگ کے لیے ایک کارواں لے کے نکلا۔ جب حضرت عائشہ کے وادی ہود کے پاس پہنچی تو انہیں کتوں کی آواز آئی رات کے وقت، تو انہیں حضرت عائشہ فوراً الرٹ ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری ان بیویوں میں سے کیا حال ہوگا اس بیوی کا جو ناحق مطلب نکلے گی جنگ کے لیے حق کے خلاف، تو اور اسے وادی ہود کے کتے بھی اسے پکاریں گے۔ تو اس نے مروان نے انہیں کہا یہ وہ جگہ نہیں ہے اور یہ وہ کتے بھی نہیں ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، اس لیے وہ انہیں وہ لے گیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ والے جنگ کے بعد مروان جو دوسرے لوگ فرار ہو گئے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومنین کو واپس بڑی عزت و احترام کے ساتھ واپس بھیجا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف مروان کا کردار یہ بھی تھا کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ان کی کٹی انگلیاں اور کرتا لے کے شام روانہ ہو گئے، اور وہاں جا کر اس نے حضرت امیر معاویہ کے سامنے یہ ساری صورتحال پیش کی، اور قاتلین عثمان کی سے بدلہ لینے کا ایک عندیہ دیا، جس پر اسلامی سلطنت مزید انتشار کا شکار ہونے لگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوئے، پھر وہ جنگ صفین اور یہ سارے معاملات ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں معزول ہونے سے انکار کر دیا، کیونکہ باقی تمام گورنر کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے معزول کر دیا تھا۔ جب اس سے ہم آگے چلتے ہیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیر معاویہ کی جو صلح ہوئی، اس میں بھی ایک بڑی بنیادی شرط یہ تھی کہ تیسری اور بڑی شرط یہ تھی کہ امیر معاویہ جب اپنی ان کی حکومت ختم ہوگی یا ان کا وصال ہوگا تو حکومت واپس پلٹ آئے گی خلافت کی طرف، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے دیا گیا، وہ شہید ہو گئے۔ یزید کو امیر معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین بنا دیا، ملوکیت کا ایک بہت بڑے دور کا آغاز ہوا۔ خلافت حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور ساتھ ہی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی، اس کی جو ایک بنیاد ڈال دی گئی، اور ملوکیت کا جو آغاز ہوا یزید کے ساتھ، اس میں مسلمانوں میں عامت المسلمین میں بہت بے چینی پھیل گئی۔ ایک جو بنیادی اسلامی ایک محکم ریاست کا ایک مضبوط حکومت کا جو تصور تھا وہ ختم ہوا، اور خلافت کا جو نظام تھا وہ ڈہ گیا، وہ کولیپس ہو گیا۔ صحابہ میں بے چینی پھیل گئی، اور خانوادہ رسول میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ وہ ایک جو سمجھے کہ ایک ہیرو کی طرح اس میں آئے، اور انہوں نے اپنی جان، مال اور اپنے خاندان کی پرواہ کیے بغیر اس نظام سے ٹکرانے کی کوشش کی کہ کسی طرح خلافت کا نظام بحال کیا جائے اور اس ملوکیت کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہ کرتے تو یزید اور بنو امیہ کی یہ جو ملوکیت زدہ حکومت تھی، یہ جو ان کے منفی قسم کے کارہائے نمایاں تھے، وہ کبھی بھی ایکسپوز نہ ہو پاتے۔
جب آپ کسی قوت کو ایکسپوز کر دیتے ہیں تو وہ اخلاقی بنیادیں کھو بیٹھتی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی تفصیل میں نہیں جاتا، اس کے نتیجے میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ یزید اپنی اخلاقی بنیاد کھو بیٹھا، بہت جلد اس کی حکومت ختم ہو گئی، وہ خود بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس کے جو اگلے جو اس کا بیٹا اس نے انکار کر دیا، اس کے بعد یہ مروان، عبد الملک بن مروان، حجاج بن یوسف، یہ بنو امیہ کے یہ لوگ حکمران بنے اور انہوں نے بہت زیادہ تباہی پھیلائی۔ لیکن بہرحال ان کے ایکسپوز ہونے سے ان کی اخلاقی بنیادیں ختم ہوئیں اور امت مسلمہ ان کی چیرہ ہستیوں سے آگاہ ہوئی، اور امت سمجھ گئی کہ جو گاڑی کی جو سمت ہے، جو خلافت ہے، وہ ختم ہو چکی ہے اور یہ ملوکیت کے تحت ہے اور ہماری سمت درست نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں بنو امیہ کی حکومت بھی ختم ہوئی، لیکن انہوں نے اپنے دور میں بے پناہ ظلم و ستم کیے، بے شمار تاریخ پر بھی انہوں نے ظلم کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خانوادہ رسول کا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر تک تو ان کی تاریخ میں ملتی ہے کہ حضور کے ساتھ ان کا بیٹھنا، ان کے کندھے پہ سوار ہونا، ممبر پہ آنا، حضور کا ان سے پیار کرنا، لیکن اس کے بعد تاریخ میں ان کا ذکر نہیں ملتا، حضرت عمار بن یاسر کا ذکر نہیں ملتا، اور بہت سے دوسرے اصحاب رسول کا ذکر نہیں ملتا۔ یعنی کہ بنو امیہ نے نہ صرف حکومت پہ قبضہ کیا بلکہ تاریخ کو بھی انہوں نے جبراً مسخ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، ان کی تاریخ میں بہت سی جگہ ذکر نہیں ملتا۔ 57 سال کی عمر میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اپنے خاندان کے ساتھ، اور یہ امت مسلمہ کی تاریخ کا بہت بڑا المیہ تھا، اور اس کے نتیجے میں ہم آج تک ایک تفرقے کا شکار ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کے ان دونوں جو بازو ہیں، بازو شمشیر زن جو تفرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اسے اکٹھا ہونا چاہیے۔ جو گرفتار ابو بکر علی والا جو معاملہ ہے، اس میں سے نکلنا چاہیے، اور کتاب و سنت اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ ایک پلیٹ فارم میں اکٹھا ہونا چاہیے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں کہ تلک امت قد خلت، وہ تم سے پہلے امت تھی، وہ تم سے پہلے لوگ تھے جو گزر گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ تو آج کے دور میں ضرورت یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنے بنیادی نکات پر اکٹھی ہو، یہ ذاکرین، یہ علماء کرام، مولوی حضرات امت مسلمہ میں اختلافی مسائل کو نہ بھاریں، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کریں اور ایک مٹھی بن کر اپنا اسلام کا دفاع کریں۔ اسلام مغلوب ہو چکا ہے، ہماری انہی تفرقہ بازیوں کی وجہ سے یہ روٹی پانی کا جھگڑا بن گیا ہے، اپنی اپنی دال روٹی کا چکر چل پڑا ہے۔ ذاکر جو ہے وہ ذاکرین کا جو مذہب ہے نہیں، مولویوں کا مذہب نہیں، کتاب و سنت، قرآن اور اہل بیت نے جو قربانی دی اس کو زندہ رکھنا ہے، اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے، اور جو وقت کے یزید ہے، جو وقت کے طاغوت ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کے دین کا کلمہ بلند کرنا ہے، اللہ کے علاوہ ہر ایک کا انکار کرنا ہے، لیکن آپس میں جڑے رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھیں گے۔ جو ہم سے گزر گئے لوگ، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہدایت پر رکھے، اور میری آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا یہ چینل جو ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ بھی ویڈیوز ہماری ملتی رہیں آپ کو۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔